حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں فرمائیں گے میں بھی نہیں کروں گا. قریش نے آپ کو روک لیا, دعوتیں شروع ہو گئی وہاں پر. لیکن یہاں اسلامی قافلے میں اطلاع پہنچی, ایک افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا, غصہ آیا. آپ نے ایک درخت کے نیچے جا کر آپ بیٹھ گئے اور تمام مسلمانوں کا, قافلے والوں کا آپ نے حکم دیا کہ آ کر میرے ہاتھ پر بیعت کرو. اور یہ خاص جملہ فرمایا, لا نبرہ حتی ناجز القوم, ہم اس جگہ سے نہیں ٹل سکتے یہاں تک کہ ان لوگوں سے مار کا آرائی نہ کر لیں. یہاں پر ایک سوال ان ہمارے بھائیوں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑا محبت کرتے ہیں لیکن اس محبت میں غلو ہے. اور یاد رکھیے غلو ہمیشہ انسان کو راہ راست سے بھٹکا دے. آپ کو غلو کرنا ہے, صرف ایک ذات میں غلو کیجیے آپ, اللہ سبحانہ کے, اس کے ساتھ جو جو صفات لگا سکتے ہیں لگائیے. وہ ہر خوبی کا سزاوار ہے, ہر بڑائی کا حقدار ہے. لیکن مخلوق میں جب آپ غلو کریں گے تو پھر اس ہستی کو خدا کے درجے میں پہنچا دیں گے. یہ شرک ہے اور اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے. اب مجھے بتائیے کہ چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت عثمان حیات ہیں. ایک افواہ اڑی, کسی دیکھ کر آنے والے گواہ نے آپ کو نہیں بتا کہ میں آ رہا ہوں مکے سے, میں نے دیکھا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے, نعوذ باللہ. نہیں, صرف افواہ تھی. اور آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ اکرام کو حکم دیا. 1400 صحابہ اکرام آ رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے. یا تو عثمان غنی کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے یا اپنی جان دے کر جائیں گے. اب جب سب عمرہ بیعت کر چکے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھ کر فرمایا ھذہ عن عثمان, یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اعتماد دیکھیے آپ اپنے ساتھیوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کو یقین تھا کہ ایسی کوئی زندگی موت کی بیعت ہوتی, حضرت عثمان یہاں رہتے تو یقیناً وہ بھی بیعت کرتے. یہ ہوتا ہے اپنے ساتھیوں پر اعتماد, بھروسہ. ہم کسی پر اعتماد بھروسہ کریں گے تو کوئی ہم پر کرے گا نا. ہر کسی کو شک کی لکڑی سے ہانکیں گے تو پھر ہم پر کون بھروسہ کرے گا, ہم پر کون اعتماد کرے گا. Who will trust us? بہرحال اب یہ بیعت ہو گئی, لیکن تھوڑی دیر کے بیعت ہونے کے تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان واپس آ گئے. اب بولیے, آپ بتائیے, اب ان لوگوں کو جو یہ بتانا چاہتے ہیں غلو کر کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز جانتے تھے. اور یہ کیوں بولنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے جانشین یہ دیندار ہیں, اللہ والے لوگ ہیں. اب وہ اللہ والے کس لیول کے ہیں, کیا کر رہے ہیں دنیا میں, ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے. جو اپنے آپ کو اللہ والا بنا کر پیش کرتا ہے, لاکھوں مسلمان ان کے پیچھے بیوقوف بن رہے ہیں, مال لٹا رہے ہیں, عزتیں لٹا رہے ہیں, بیوقوف بن رہے ہیں. کیا کیا نہیں کرے, ہمارے بستیوں میں کیا نہیں ہو رہا. دیکھیے ہر آدمی اور عورت اور مرد اپنے آپ کو ایک خاص حلیے اور جبے خبے میں پیش کرے تو ہم سمجھتے کہ یہ ولی اللہ ہو, اور وہ غیب کی حالیں خبریں بتا رہے ہیں ہم. اب مجھے بتائیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند کلومیٹر کا فاصلہ نہیں ہے, حضرت عثمان کے ضمن میں آپ نے صاف فرما دیا کہ ہم بدلہ لے کر جائیں گے. تو کس چیز کا بدلہ؟ آپ تو نبی ہیں اور اللہ کی طرف سے بھی آپ کی اگر غلط اطلاع آپ تک آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فوری جبرائیل کو بھیج کر نہیں بتایا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, عثمان خیریت سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. نہیں. بہرحال اس بیعت کا حال جب یقیناً قریش تک پہنچا ہوگا تو ان پر ایک خوف طاری ہو گیا. یہ جنگوں میں تو دیکھ رہے ہیں مسلمان کس بے جگری سے لڑ رہے ہیں. جنگ بدر ان کے سامنے, ان کے 70 آدمی مارے گئے, 70 قید ہوئے. جنگ احد مسلمانوں کا پلڑا شروع میں بھاری تھا, وہ تو بس کچھ ہو گیا معاملہ, جو بازی جیتتے جیتتے ہاتھ سے نکل گئی. اور پھر خندق کے موقع پر
انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی کیسی مدد آئی کہ ان کی اتنی بڑی تعداد 10,000 ایک معمولی سی خندق پار نہیں کر سکے، اور پھر تو اللہ کی مدد اور فوجیں، طوفانی ہوائیں، بارش نے ان کو واپس لوٹنے پر موجود، اور اس بیچ میں بے شمار علاقوں پر مسلمان چھوٹے چھوٹے فوجی دستوں نے جو کامیابی حاصل کی، اور ایک طریقے سے جو لوٹ مار چھوٹے چھوٹے ڈاکو نما قبیلے ایک بدامنی پیدا کرے تھے، کسی حد تک امن قائم ہو چکا تھا مدینے کے اطراف و اکناف میں، یہ تمام چیزیں تھیں۔ لہٰذا اب انہوں نے اپنے خاص آدمی کو، جو یوں سمجھے کہ اس دور کے بہت بڑے سیاستدان تھے، بعد میں ایمان لائے، جب آئے ہیں صلح کے لیے اس وقت ایمان نہیں لائے، سہیل بن عمر، عمومی طور پر یہ نام کو ہم لوگ امرو پڑھتے ہیں، عین میم رے واو، یہ عمر ہے، ایک ہے عمر ایک ہے عمر، واو سائلنٹ ہوتا ہے یہاں پر۔ بہرحال آئے، بات چیت ہوئی، انہوں نے بھی بہت ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی، دیکھیے سفیر کا کام ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آ کر نرم پڑھ کر اپنے مد مقابل کی باتوں اور شرطوں اور تجویزوں کو مان لے، وہ تو پوری کوشش کرے گا کہ ڈومینیٹ کرے، ڈرانے کی کوشش کرے، دھمکانے کی کوشش کرے۔ بات چیت ہونے کے بعد میں طے پایا کہ 4 بنیادوں پر اب ایک ایگریمنٹ لکھا جائے گا، اور اس کی 4 شرطیں ہوں گی، اور اس کے لیے ایک باقاعدہ دستاویز لکھی جائے گی، ڈاکومنٹ۔ اب مختلف روایات یہ ہیں کہ مختلف صحابہ اکرام 2-3 کاپیز بنانے کے لیے لکھ رہے تھے، ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی لکھو، معاہدہ لکھنا شروع کرو اور لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے اعتراض کر دیا، ٹھہر جائیے، یہ کلمہ ہم نہیں جانتے، آپ وہ لکھیے جو عربوں میں معروف ہو، بسمک اللہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ لکھیے جناب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی ہے قریش کے ساتھ، محمد رسول اللہ نے۔ حضرت علی نے جھٹ سے لکھ دیا۔ سہیل نے کہا کہ نہیں، ٹھہر جائیے، ہم آپ کو اگر رسول اللہ مان لیں تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ لڑائی تو اسی لیے وجہ سے ہو رہی کہ آپ نے رسالت کا دعویٰ کیا، ہم نے نہیں مانا اس کو۔ آپ عربوں کے معروف طریقے کے مطابق اپنا نام لکھائیے کہ یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمر کے نام پر کے درمیان ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اس کا بھی ہمارے یار لوگوں نے بڑا بتنگڑ بنایا، اور ہمارے وہ نام نہاد بھائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں خواہ مخواہ کے، یہ کیسی محبت ہے؟ قرآن کے خلاف جا کر یہ محبت کا اظہار کیا بتانا چاہتے ہیں؟ صرف یہ کہ ہمارے نبی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور اللہ فرما رہا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 اسماء گرامی میں الامی بھی ایک نام ہے۔ کیوں ہے یہ؟ اگر آپ ذرا بھی لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو پھر قرآن جیسی کتاب کو آپ سے منسوب کرنا لوگوں کے لیے بڑی آسان بات تھی۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار فرمایا کہ نہ اپنے قلم کو، کتاب کو ہاتھ لگایا تھا، نہ قلم کو چھوا تھا، اگر ایسا ہوتا تو اذا لارتاب المبطلون، لوگوں کو شک ہو جاتا تھا۔ کیوں خواہ کہ ہم اس کے اندر اپنا دماغ لڑانے کی کوشش کریں، اور ہم امتی رسول کے مقام کو امتی بڑھانا چاہتا ہے؟ بڑے تعجب کی بات ہے۔ حیرانی تو اس بات پر ہوتی، حقیر فقیر ہمارے گناہوں کا ہمارا اپنا حساب دینا مشکل ہے، اور ہم چلے ہیں نبی کا مقام مرتبہ بڑھانے کے لیے۔ اب بات اتنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ محمد رسول اللہ جو تم لکھ چکے ہو مٹا دو۔ حضرت علی اڑ گئے، میں یہ تو نہیں مٹا، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، یعنی آپ کے نام کے آگے سے رسول اللہ ہٹاؤں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔
تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس سے وہ کاغذ قلم لیا ہوگا، اور وہ جو سیاہی سے لکھا جا رہا تھا اسے کھروچ دیا، اس لیے کہ جو آخری کلمات تھے وہی کھرچے جائیں گے نا، ابھی تو اور پورا یعنی ایگریمنٹ لکھا نہیں گیا ہے، معاہدہ لکھا نہیں گیا ہے، تو جو آخری الفاظ ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سیاہی کھروچ دی۔ اب لوگوں نے اس کا بات کا بتنگڑ بنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ بھئی اتنا تو ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں ایک انگوٹھی بنا لی تھی جس پر لکھا گیا تھا پہلے اوپر اللہ، پھر رسول، نیچے محمد، نیچے سے پڑھیں گے تو محمد رسول اللہ، اور یہ مہر ختم کا سیل کا کام کرتی تھی۔ باہر کے بڑے بڑے قبیلوں وغیرہ سے جو معاہدے ہوتے، کچھ خطوط وغیرہ بھیجے جاتے تو اس پر یہ سیل لگائی جاتی تھی۔ تو مسلسل لکھتے رہنے سے ایک آدمی بار بار ایک تحریر کو دیکھتا رہے تو وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی ذہین ہستی ہیں، یادداشت انتہائی مضبوط ہے آپ کی، اور سمپل سی کامن بات یہ ہے کہ تحریر لکھی جا رہی ہے، آخری الفاظ پر قریش کے سردار کے اعتراض ہے، آخری الفاظ جو لکھے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسے کھروچ دیا ہے۔ تو یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے؟ اب ایک صاحب نے تو ایک مسجد میں یہاں پر دعویٰ کر دیا، جو کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ ابو جہل کے خاندان سے، لیجیے سا۔ یہ ہوتا ہے غلو، اور یہ غلو انسانی عقیدے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پھر وہ نبی کی شان میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ نبی کو خدا کے مقام میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہی کام عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا اور خدا کا بیٹا بنا دیا۔ بہرحال تو قریش کا مطالبہ تھا کہ نام لکھائیے محمد بن عبداللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رسول اللہ و ان کذبتمونی، تم جھٹلاؤ یا نہ جھٹلاؤ میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے اللہ تعالیٰ نے صلح کے بعد میں جو سورہ نازل فرمایا ہے اس کی آخری آیت یوں شروع ہوتی محمد الرسول اللہ، اور یہ وہ کلام ہے جو قیامت تک پڑھا جائے۔ اے دنیا والا تم رسول محمد کو رسول مانو نہ مانو، وہ میرے رسول۔ محمد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 شرطیں لکھی گئی ہیں، 4 شرطیں۔ پہلی شرط نمبر 1، 10 سال کے لیے مکے اور مدینے کی حکومتوں کے درمیان جھگڑا بند، لڑائی بند، جنگ بند، نہ کھلم کھلا نہ چوری چھپے سازشوں کے ذریعے کوئی خلاف کارروائیاں نہیں کی جائیں گی۔ مکمل جنگ بندی، امن، پیس ٹریٹی فار 10 ایئرس، 10 سال۔ نمبر 1 پہلی شرط منظور، دونوں کو منظور ہوگی۔ نمبر 2، اس سال آپ واپس چلے جائیں گے، عمرہ نہیں ہوگا اس سال۔ اگلے سال آئیے، قریش مکے کو خالی کر، بستی خالی کر دیں گے، 3 دن تک آپ یہاں رہیے، عمرہ کیجئے، اپنے عبادات پوری کیجئے، 3 دن کے بعد میں یہاں سے نہ اس وقت نہیں، اس سال نہیں ہوگا، اگلے سال ہوگا عمرہ۔ اب یہاں سے مسلمانوں کو جوش آنا شروع ہو گیا، یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے وہ پیس ٹریٹی تو 10 سال کی بڑی اچھی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خواب دکھایا، عمرہ کے لیے ہم آ رہے ہیں، اتنی تیاری کر کے اتنی دور سے آئے ہیں، قربانی کے اونٹ ساتھ لائیں، کعبۃ اللہ 2-4 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور واپس جائیں ہم۔ اب جذبات برانگے اختہ ہو رہے ہیں۔ تیسری شرط، مکے سے جو آدمی بھاگ کر مدینہ جائے گا، مدینے والے اسے واپس کریں۔ مکے سے جو مرد بھاگ کر جائے گا، مدینے سے کوئی بھاگ کر مکہ جائے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ یہ بالکل ناانصافی کی شرط ہے۔ مکے سے کوئی ایمان لا کر بھاگے گا تو مسلمان اس کو واپس کریں گے پھر وہ، تاکہ لوگ اس کو ظلم و ستم کا نشان بنے۔ اچھا مدینے سے اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر بھاگے تو نہیں، وہ لوگ واپس نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرط بھی منظور تھی، صحابہ اکرام کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کا جذبہ اور بڑھا کہ یہ اور ایک ناانصافی۔ پہلی ناانصافی عمرہ اس سال نہیں ہوگا، دوسری ناانصافی ہمارا آدمی جائے گا تو وہ واپس نہیں کریں، ان کا آدمی جائے گا تو ہم کو واپس کرنا پڑے گا۔ چوتھی شرط،
عرب کے جو قبائل جس حکومت سے چاہیں اپنے آپ کو ملحق کر سکتے ہیں، افیلیٹ کر سکتے ہیں، چاہیں تو مکے والوں سے اپنے تعلق کو جوڑیں، چاہیں تو مدینے والوں کے ساتھ مدینے کی حکومت سے اپنے تعلق کو جوڑیے۔ اور یہی ہوا۔ مکے کے قریب 2 قبائل رہتے تھے، بنو بکر یہ قریش کے ساتھ تھے، بنو خدا یہ انہوں نے مدینے والوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا تھا۔ 4 شرط۔ ابھی پورا معاہدہ لکھا نہیں گیا ہے کہ اچانک مسلمانوں نے دیکھا، صحابہ اکرام نے دیکھا کہ ایک شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، زخمی ہے، جسم پر جلائے جانے کے اور زخموں کے نشان خون رس رہا ہے، اور یہ یہاں پر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی قریش کے قاصد نے دیکھا کہ یہ صحابی تھے، ایمان لائے تھے، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر والوں نے انہیں پکڑ کر قید کر کے رکھا تھا، زنجیروں میں جکڑ لیا تھا کہ بھاگ کے مدینہ نہیں جانا۔ باپ نے بہت ظلم کیا، مارا پیٹا، ایسی سختی سے مارا کہ زخمی کر دیا، خون بہہ رہا ہے، اور کافی دنوں سے باندھ کے رکھا ہے زنجیروں سے۔ آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ یہ کسی اور کے بیٹے نہیں تھے، بلکہ اس قاصد کے بیٹے تھے جو قریش کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنے آئے تھے۔ سہیل بن عمر کے بیٹے تھے ابو جندل۔ اب جب ابو جندل ادھر آئے تو گھر والوں نے، ظاہر گھر کی عورتوں نے، لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے نوجوان کے ساتھ ایسا سلوک کرا، انہوں نے زنجیریں کھول دی، حضرت ابو جندل بھاگ کر آ گئے۔ سہیل بن عمر نے جیسے ہی دیکھا فوری مطالبہ کیا کہ اے محمد، قیدی کو واپس کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا ہے۔ سہیل نے کہا کہ نہیں، زبانی طور پر آپ راضی ہو چکے ہیں، بات کا زبان کا اعتبار ہوگا، لکھنے کا نہیں، آپ راضی ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی خواہش ظاہر کی، درخواست کی کہ میری خاطر اسے چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ اب دیکھیے، عقیدے کے معاملے میں باپ بیٹے کو لے جا کر اور ظلم کرنا چاہ رہا ہے، پہلے ہی زنجیروں میں باندھ کر زخمی کر چکا ہے، پھر پکڑ کر لے جانا چاہ رہا ہے۔ اور اسلام، یہ منظر دیکھ کر صحابہ اکرام کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی ہے، وہ بے چین ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عمر اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکے، ابھی تک صرف دیکھ رہے ہیں، سارے کے سارے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ابھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر زندگی اور موت کی بیعت کی قسم کھائی ہے، بیعت کی ہے کہ یا تو حضرت عثمان کا قتل کا بدلہ لے کر جائیں گے، شہادت کا، یا اپنی جان دے کر جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دب کے، ان کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دب کے شرطیں منظور کریں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی طے کر دیا تھا۔ جیسے ہی نام سنا کہ سہیل بن عمر معاہدہ کرنے کے لیے آئے تھے، آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسی بات جو اللہ کی حرمتوں کے خلاف نہ ہو، اللہ کے احکامات کے خلاف نہ ہو، اگر وہ مجھ سے مطالبہ کرے گا میں مان لوں گا۔ لیکن مسلمانوں کو تو، عام مسلمانوں کو بات سمجھ میں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ابو جندل، اللہ تمہاری مدد کرے گا، واپس لوٹ جاؤ۔ اب وہ بھی ذرا پریشان ہو گئے دیر دیر کے لیے، اللہ کے رسول میری حالت دیکھ رہے ہیں، میرے گھر والوں نے کیا میرے ساتھ معاملہ کیا ہے، بڑی مشکل سے میں بچ کر بھاگ کر آیا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر واپس جاؤ۔ فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے بہترین راستہ نکالے گا، یہ ہے اطاعت۔ حضرت ابو جندل تیار ہو گئے واپس جانے کے لیے، واپس جا رہے ہیں۔ حضرت عمر کھڑے رہ گئے، وہ جو ایک تلوار لی تھی پرتلے میں میان میں رکھی ہوئی، وہ ان کے پاس لٹک رہی تھی۔ حضرت ابو جندل کے بازو چل رہے ہیں، اور وہ تلوار سے انہیں بار بار دھکا دے رہے ہیں، یعنی اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ تلوار لو اور باپ پر حملہ کر دو۔ اسے کہ سہیل بن عمر خالی ہاتھ آئے، معاہدہ کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیعت لی تھی حضرت عثمان کی شہادت پر، اس لیے کہ
کسی بھی جگہ قاصد کو ہر قسم کا پروٹیکشن حاصل ہوگا، چاہے کتنی دشمنیاں ہوں، کتنی تباہیاں ہو چکی ہوں۔ قاصد اگر بات چیت کے لیے ان کو سہولتیں نہ دی جائیں گی تو دو ملکوں میں کبھی بھی اتفاق اتحاد نہیں ہو سکتا، ہمیشہ جنگ ہی کی کیفیت تاری رہے۔ اس لیے کہ یہ چیز، ایک چیز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، اور ہم دیکھیں گے آئندہ دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کے شہادت پر کیا فیصلہ کیا تھا، اس کا آئندہ مطالعہ ہم کریں گے۔ تو بہرحال یہ شرطیں لکھی گئیں، دستخط ہو گئے، مہر لگا دی گئی، قریش کا قاصد چلے گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے۔ آپ نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، اٹھو اور اپنے جانوروں کو ذبح کرو۔ آپ کی حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ آپ کا حکم سننے کے باوجود کوئی صحابی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا۔ آپ دنگ رہ گئے۔ آپ نے پھر دوہرایا، اٹھو، جانوروں کو قربان کرو، اپنے بال نکالو۔ 3 بار حکم دیا۔ صحابہ اکرام کا حال یہ ہے کہ بت بنے بیٹھے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس بار اس سفر کے لیے چونکہ بیویاں 6 ہو چکی ہیں، یاد ہے آپ کو؟ حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، 5ویں نمبر پر آئی ہیں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 نمبر پر حضرت جویریہ، 6 ہو چکی ہیں۔ نکاح ابھی تک 8 ہوئے ہیں، حضرت خدیجہ، حضرت زینب بنت قدیمہ، یہ 2 کا انتقال ہو چکا ہے۔ 6 ازواج مطہرات ہیں۔ سفر میں کسی ایک کو لے جانے کے لیے باقاعدہ قرآن اندازی ہوتی ہے، 6 کے ناموں میں سے کسی ایک نام کو چنا جاتا ہے۔ اس بار حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی، وہ تشریف لائی تھی۔ 3 بار حکم دینے کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں داخل ہوئے۔ ام سلمہ نے جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ام المومنین نے دیکھا، چہرے سے اندازہ لگا لیا کسی بات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ کر دیا، رنجیدہ کر دیا۔ چہرے کو دیکھ کر پوچھا، اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ فرمایا کہ آج پہلی مرتبہ میرے صحابہ نے میرے حکم کو سنا انسنا کر دیا۔ عمر رسیدہ تھی، وقت کا تجربہ تھا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ عرصے سے ساتھ رہا، تو وہ ظاہر ہے وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اور بڑھا دی تھی۔ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، بات دراصل یہ ہے کہ آپ پر تو وحی آتی ہے نا۔ صحابہ اکرام شاید اس بات کے انتظار میں ہیں کہ ابھی بھی آخری وقت میں کوئی وحی آ جائے، معاملہ پورا بدل جائے۔ ظاہر ہے وہ خیمے میں ضرور ہے، لیکن یہ بات چیت جو ہو رہی ہے تو اس کی اطلاع ان تک بھی پہنچ رہی ہوگی نا، وہ بھی سن رہے ہوں گے۔ تو اس وجہ سے شاید وہ انتظار میں ہے کوئی اللہ کا حکم آخری وقت میں آ جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے جو معاملہ کیا ہے یہ اللہ کے حکم سے آخری ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ ام المومنین نے مشورہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کیجیے، باہر جائیے، اپنے جانور کو ذبح کیجیے، حلق کروا لیجیے، پھر دیکھیے آپ کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کے مشورے کو سنا، باہر تشریف لے گئے، قربانی کا جانور ذبح کیا اور اپنے حجام سے اپنے بال لے گئے۔ اب یہ منظر دیکھنے کے بعد میں ہر صحابی ڈھیلے ڈھالے قدموں کے ساتھ اٹھا، اپنے اپنے جانور ذبح کیے، حلق کرائے۔ اب قافلہ لوٹ رہا ہے، قافلے والوں پر ایک عجیب کیفیت طاری ہے۔ حضرت عمر فاروق برداشت سے باہر ہے، یہ کیا ہو گیا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سیدھا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچا، اے ابوبکر کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہاں بے شک ہم سب مسلمان ہیں
اہل ایمان ہیں. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں. پھر ہم نے یہ دب کر شرطیں کیوں مانی ہیں؟ حضرت صدیق نے بڑا پیارا جواب دیا، عمر صبر کرو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ضائع نہیں کرے. حضرت عمر نے بات چیت کر لی، تشفی نہیں ہوئی، سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اور ذرا آپ کو معلوم ہے ان کا انداز، قد خامت جسامت، آواز بھی ذرا بھاری بھرکم انداز، اب ذرا جذبے میں تیز ہے. اللہ کے رسول کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ بے شک تم مسلمان ہو، ہم سارے اہل ایمان ہیں. اور آپ کیا اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں. پھر ہم نے یہ دب کے شرطیں کیوں مانی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات جملہ دہرایا جو حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا، عمر صبر کرو، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. وہاں سے حضرت عمر آگے بڑھے. اب حضرت عمر پر ایک پریشانی چھوٹ گئی کہ میں نے آج پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں بات کی ہے، سختی کے لہجے میں بات کی. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا آیت میرے بارے میں نازل فرما دے. عمومی طور پر سفر کے دوران میں سواریاں جب چلتی تو حضرت ابو بکر سیدھے ہاتھ کی طرف، حضرت عمر بائیں ہاتھ کی طرف رہتے. حضرت عمر اب آگے جا رہے ہیں کہ میرے بارے میں کوئی اللہ کا حکم نہ آ جائے، اور کافی دور چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ذری دیر کے بعد میں آواز آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابی کو، عمر کو آواز دو کہ بلاؤ. اب وہ صحابی آواز لگاتے پھرے، عمر بن خطاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طلب فرما رہے ہیں. حضرت عمر کے دل میں اور ہے، آواز سنی، ہیبت سے حال خراب ہو گیا. کیا میرے بارے میں آیت نازل ہو گئی. فوری حاضر ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفتح کی ابتدائی آیات سنائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو قریبی فتح عطا فرمائی، اور آیات سنائی. حضرت عمر حیران ہے کہ اللہ کے رسول یہ فتح ہے؟ فرمایا کہ ہاں یہ فتح ہے. تو آج یہ گفتگو ہم صلح حدیبیہ کی یہاں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے جو سورہ نازل فرمایا صلح حدیبیہ سے متعلق سورۃ الفتح، اس پر انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.